بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اطاعت ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تصویر کے پیچھے چھپے چند حقائق سے آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، سکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر آپ نے اکثر و بیشتر دیکھی ہوگی، لیکن اس تصویر سے جڑی عجیب و غریب داستان سے واقف نہیں ہوں گے۔ ناظرین، مارچ 1993 میں کیون کارٹر نے یہ تصویر کھینچی تھی۔ اس تصویر نے انعام بھی جیتا تھا۔ ناظرین، یہ تصویر سوڈان میں لی گئی جب وہاں خوراک کا قحط تھا اور اقوام متحدہ کے تحت وہاں خوراک کے مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ناظرین، فوٹوگرافر کیون کارٹر کے مطابق وہ ان خوراک کے مراکز کی فوٹوگرافی کرنے جا رہا تھا جب راستے میں اس لڑکے کو دیکھا جو کہ انہی مراکز کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھوک، کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے اس کا یہ حال تھا کہ اس سے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ آخر یہ لڑکا تھک ہار کر گر گیا اور زمین سے سر لگا دیا۔ ناظرین، تصویر میں دیکھیں، پیچھے ایک گدھ موجود ہے جو کہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ لڑکا مرے اور کب میں اسے کھاؤں۔ بس اسی منظر نے اس تصویر کی تاریخ کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ کیون کارٹر نے یہ تصویر نیو یارک ٹائمز کو بیچی اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق جب انہوں نے یہ تصویر شائع کی تو ایک دن میں ان سے ہزاروں لوگوں نے رابطہ کیا اور اس لڑکے کا انجام پوچھا کہ آیا وہ بچ گیا تھا یا پھر مر گیا تھا، لیکن نیو یارک ٹائمز والے خود اس کا انجام نہیں جانتے تھے۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ فوٹوگرافر کیون کارٹر، جس نے یہ سارا منظر کیمرہ میں قید کیا تھا، وہ اس تصویر کے بعد اکثر اداس رہنے لگا اور ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ آخر اس میں موجود منظر نے اس فوٹوگرافر کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، کیون نے 33 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ اس کی خودکشی کا طریقہ بھی بہت عجیب تھا۔ وہ اپنے گھر کے پاس والے اس میدان میں گیا جہاں وہ بچپن میں کھیلتا تھا۔ اس نے اپنی کار کے سائلنسر میں ایک ٹیوب فکس کی اور اس ٹیوب کو ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی سے کار کے اندر لے آیا۔ تمام کھڑکیاں، تمام دروازے لاک کر دیے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں سائلنسر سے نکلتا ہوا دھواں بھرنا شروع ہوا۔ دھوئیں میں کاربن مونو آکسائیڈ ہوتی ہے جو کہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اسی کاربن مونو آکسائیڈ نے کیون کی جان لے لی۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے مطابق اس کی موت کی وجہ اس کے ضمیر کی خلش تھی جو اسے دن رات سونے نہیں دیتی تھی۔ جب اسے تصویر کھینچنے کے بعد انعام دیا گیا تو بہت سی تنظیموں نے اس پہ شدید اعتراض بھی کیا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ اس نے تصویر تو بنا لی مگر اس نے اس بے بس بچے کو بچانے کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ چاہتا تو اسے بچا بھی سکتا تھا مگر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو یقیناً اپنی زبان کھولتا۔ اسے اس بچے سے زیادہ اپنی فوٹوگرافی سے پیار تھا۔ بس یہی خیالات اسے دن رات ستاتے رہتے اور وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا تھا، اور اسی تصویر نے اسے دنیا میں شہرت دی اور یہی تصویر اس کی خودکشی کی وجہ بھی بنی۔ اس نے جو تحریر چھوڑی اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا: درد، بھوک اور فاقوں سے مرتے بچوں کی لاشوں کا مجھ پر سایہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔